بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کروں. خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دی. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے. کتاب الملاحم احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں جس کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہے. کتاب الفتن کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کتاب اشراط الساعہ قیامت کی علامات کیا ہوگی، کتاب و علامات القیامہ یہ کیا ہوں گے. ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑتے. معافی چاہتا ہوں. اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام نہیں کہوں. میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں. یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم. کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم. یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوبا. 2 حدیثیں ہیں. ربا کے 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں. 70 گناہ ہیں جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. 70 گناہ. ایسا رہا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے این کہ الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے پڑھ لیجیے. سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے. بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹیسائڈ خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے. اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض. سود ہر دانے گندم میں سود ہے. کوئی شخص بچا ہوا نہ میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا. سارا کاروبار، ساری صنعت و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی. ایک ایک شخص. کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے. اسلام کے 2 حصے کر لیجئے. اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین. اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں ہے. حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میرے معلومات کے تک کہیں نہیں. یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے. مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، بعض مذہب جعفری. یہ فقہوں کے لیے تھا. مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے. کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے. شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا. یہ رسومات ہے. دین یہ نہیں ہے. دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. میں اور آپ کون ہیں؟
برا نہ مانیے. فیس ڈیفیکٹس. اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. وہی تو کافر ہے, وہی تو مشرک ہے, وہی تو فاسق ناہنجار ہے, باغی. یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقے انقلاب کیا تھا. اختصار تفصیل سے کتابوں میں دیکھیے. نمبر 1, دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ. آج جمعے میں میں نے اسی آیت پر تقریر کی. تلاوت آیات, قرآن پڑھ کے سناؤ, قرآن پڑھ کے سناؤ, قرآن پڑھ کے سناؤ. کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے. کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے, یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں, یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں, بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں, اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ جو تمہارے پروردگار کی قسم, ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی, پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے, اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے, اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو. اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہو, یقین والا ایمان. دیکھیے, برا نہ مانے, مغالطے میں نہ رہیے. میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ ہے, والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے, اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ٹٹولی اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھے, اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے. کیا نہیں کیا, پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, کون کون سے فنون نہیں سیکھے, ڈاکٹر اتنی عربی نہیں سیکھی
تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس میں کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان، صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا پھر ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن۔ جو بجا در رفت جان دیگر شمس، جان جو دیگر شد جان دیگر شمس۔ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے،